بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر حکیم رائے خالد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے. تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اگر آپ بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں. ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے غلہ گودام، چوک ہارنیا والا، اکاڑا. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بانجھ پن. بانجھ پن نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی علامت ہے. یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں اس قابل نہ ہو کہ ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکے. ایسی حالت کا نام غلط طور پر مرض رکھ دیا گیا ہے. بہرحال یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے. بانجھ پن میں عورت مرد کی تمام جنسی امراض و علامات اور جسمی امراض اور علامات بھی باعث سے مرض بن جاتی ہیں. خاص طور پر نمبر 1، مرد عورت کے منی کے قوام میں استعداد و قابلیت میں خرابی پیدا ہو جائے. نمبر 2، منی کی پیدائش کی استعداد اور قابلیت ختم یا کم ہو جائے. نمبر 3، عورت کے رحم کا ضعف جس میں قوت ماسکہ اور جاذبہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. نمبر 4، مردوں میں یہ استعداد اور قابلیت ختم یا کم ہو جائے جس سے منی کو رحم تک پہنچایا جا سکے. نمبر 4، نفسیاتی امراض جن میں غم و غصہ، خوف و ندامت کی شدت پائی جائے. نمبر 6، عورت کے جسم خاص طور پر رحم میں انتہائی سختی و خشکی کا ہونا. نمبر 7، عورتوں کا سخت قسم کی حرکات اور ورزش کرنا، گھوڑ سواری یا تیراکی کرنا، بعض اوقات کثرت سے جھولا جھولنا اور رقص کرنا بھی اس کا باعث بن جاتا ہے. ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرد عورت کا ایک ساتھ انزال نہ ہونے سے بھی اولاد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرار نطفہ سے پہلے اٹھ کھڑا ہونا وغیرہ. مردوں کا انزال تو ضروری عمل ہے کیونکہ اس سے منی رحم میں پہنچتی ہے، لیکن عورتوں کے انزال کا خیال کرنا ایک زبردست غلط فہمی ہے کیونکہ اقرار حمل سے عورتوں کے انزال کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کے نطفہ کا تعلق اس کے حیض کے ساتھ ہے، اس کی منی کے ساتھ نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ جن عورتوں کے حیض بند ہو جاتے ہیں ان کو بھی انزال ہوتا ہے مگر حمل قرار نہیں پاتا. دوسری دلیل یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس میں عورت کا انزال تو ہو نہیں رہا، ایک طرف اس کی خوشی اور مرضی اور خواہش بھی شامل نہیں ہوتی بلکہ جذبات کے برعکس غم و غصہ اور ندامت کے جذبات کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عورت اگر بالغ اور تندرست ہو تو حمل ضرور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر حمل ماہواری سے فراغت کے پہلے ہفتے میں قرار پاتے ہیں. دوسرے سبب کی غلط فہمی کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ حمل کبھی بھی اس وقت تک قرار نہیں پاتا بلکہ 24 گھنٹوں سے لے کر ایک ہفتہ تک میں قرار پاتا ہے. بعض دفعہ زیادہ وقت میں بھی حمل قرار پاتا ہے کیونکہ مرد کی منی عورتوں کے جسم میں ہفتہ اشرہ اور کبھی کبھی 2 ہفتہ تک پائی گئی ہے. اس لیے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ قرار نطفہ سے قبل اٹھ کھڑے ہونا بھی کوئی سبب نہیں ہو سکتا. اسی طرح مواصلت میں جلد یا بددیر انزال ہونا قرار حمل میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتا. شرط منی کا صرف عورت کے جسم میں داخل ہونا ہے. دلیل یہ ہے کہ ایلوپیتھی سائنس نے حرامی بچوں کی جو تجارت شروع کی ہے وہ اسی اصول پر قائم ہے، یعنی ایلوپیتھی سائنسدان اپنے ملک کے لوگوں کی منی کو شیشے کی ٹیوبوں میں بند کر کے دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں جو یہاں آ کر عورتوں کے رحم میں پچکاری کے ذریعے داخل کر دی جاتی ہے جس سے اکثر حمل قرار پا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دوا ہے اور
علاج ہے۔ بعض شریف ڈاکٹر اور نرسیں اکثر اس حقیقت کا اظہار عورتوں سے کر بھی دیتی ہیں، لیکن غرض مند عورتیں اپنے خاوند سے چھپاتی ہیں۔ اس لیے بانجھ پن کے علاج میں خاوندوں کو تسلی کر لینی چاہیے۔ رحم میں ایلوپیتھی نطفے تو نہیں ڈالے جاتے۔ ایک طرف اسلامی شریعت کی روح سے ناجائز ہے اور دوسری طرف حرامی بچوں کی اپنے ملک اور قوم میں کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح ملک و قوم میں ایلوپیتھی حرامی خون کے گندے اجزاء پرورش پائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں ان حرامی بچوں کی تجارت ختم کر دے۔ اسی طرح بانجھ پن میں مردوں کی ذوف با کی کمزوری بھی رکاوٹ کا باعث نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی مرد مہینوں مواصلت کی طرف راغب نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتا ہے تو اس کو انتشار بھی کم ہوتا ہے، مگر منی کا انزال بھی ہوتا ہے، چاہے مکمل نہ ہو۔ البتہ منی کا عورت کے جسم کے اندر انزال ہونا ضروری ہے، بس حمل ضرور ہو جائے گا۔ علامات: بانجھ پن کے لیے کوئی خاص علامت مقرر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عورتوں و مردوں کی ہر جنسی مرض بلکہ جسمانی امراض جو سبب بن سکتے ہیں، ان میں مبتلا لوگوں میں بھی اکثر اولاد دیکھی جاتی ہے۔ مثلا خرابی تمس، سوزش رحم، ورم رحم اور سیلان الرحم وغیرہ امراض میں عورتوں کے بچے پائے گئے ہیں۔ اسی طرح ذوف با، جریان، صورت انزال، احتلام اور جلک و اغلام بازی کے مریضوں میں بھی ان کی اولاد دیکھی گئی ہے، بلکہ بعض حالتوں میں انتہائی کثرت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر نشہ کرنے والے کی بھی اولاد دیکھی گئی ہے۔ البتہ مرد اگر اپنی منی کو عورت کے جسم میں داخل نہ کر سکے یا عورت میں ماہواری بالکل ختم ہو جائے، اگر یہ دونوں نقص نہیں ہیں تو پھر ہر عمر میں اولاد ہو سکتی ہے، یہاں تک مردوں میں 80-90 سال کی عمر میں بھی اولاد دیکھی گئی ہے۔ ایک خاص علامت اس کے متعلق البتہ ضروری کہی جا سکتی ہے کہ مرد کو منی کا ایک خاص قوام و مزاج اور استعداد و قابلیت ہے جو ہلکے خمیر کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی صورت میں جو منی خراج پاتی ہے، اس میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے، بالکل جیسے کستوری کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اس کا قوام کچھ غلیظ، لیسدار اور رنگت سفید زردی مائل جیسے موتیا کے پھول کا رنگ ہوتا ہے۔ انہی اوصاف کی منی میں کرم منی پائے جاتے ہیں۔ جس مادہ منویہ میں صفات نہ پائی جائیں، یقیناً اس میں کرم منی نہیں پائے جاتے، ان کے اولاد نہیں ہوگی، چاہے ظاہراً صحت کیسی اچھی ہو اور مرض بھی کوئی نہ پایا جائے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو اعضاء مادہ منویہ تیار کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ اس سے بانجھ پن کے علاج میں یقیناً کامیابی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ منی اس عورت کے جسم میں داخل ہو جائے جس کو ماہواری باقاعدگی سے آتی ہو۔ عورتوں کی منی کا قوام مردوں سے رقیق، کم لیسدار اور سفید ہوتا ہے، جیسے انڈے کی سفیدی جو خصیہ رحم سے نکل قاذفین کے ذریعے رحم میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ان کی کرم منی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور حمل قرار پا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کی منی کے متعلق یہ تشفیع کرنا کہ کون سی قابل رحم ہے، اس کا غور سے معائنہ کرنا چاہیے یا خوردبین کے نیچے امتحان کر لینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے یعنی امتحان شکوک میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا مرد اور عورت کی منی کو پانی میں ڈال کر امتحان کرنا کہ کون سی تیرتی ہے اور کون سی ڈوبتی ہے۔ ڈوبنے والی کو اچھا کہہ دینا درست نہیں، منی میں دیگر آلائش مل کر بھی اس کو بوجھل بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت کے پیشاب میں گندم و جو اور باقلا کے دانے بو دینا اور جس کے دانے اگ جائیں
اس کی منی کو درست خیال کر لینا صحیح نہیں ہے۔ حمل کاذب یعنی کہ جھوٹا حمل، چونکہ بانجھ پن میں عورتیں حمل کے لیے بے قرار ہوتی ہیں، اس لیے ماہواری کے بعد ایک نئی امید لگا لیتی ہیں۔ اکثر ایسی عورتوں میں ماہواری کی خرابی پائی جاتی ہے، اس لیے بعض اوقات کئی ماہ ماہواری نہیں ہوتی، جس سے ان کو حمل کا یقین ہو جاتا ہے۔ اکثر پستان پھول جاتے ہیں اور بعض اوقات دودھ بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات درد زہ لاحق ہو کر گوشت کا ایک ٹکڑا سا خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کثرت سے رطوبات کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ کبھی یہی مادہ متفن ہو کر نفس حیوانی کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض عورتیں کچھوے، سانپ اور عجیب الخلق سی چیزیں جنتی ہیں۔ صادق و کاذب حمل کا فرق یعنی کہ سچا حمل اور جھوٹے حمل کا فرق۔ سچا حمل و کاذب حمل کا فرق واضح کرنا نہایت اہم بات ہے، لیکن جو لوگ تحریک تجدید طب کے ممبر ہیں اور نظریہ مفردہ سے پورے طور پر واقف ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب عورتوں کو حمل ہوتا ہے تو ان میں خشک تحریک بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جو گرم خشک ہوتی ہے۔ حاملہ عورتوں کی نبض اور قرورہ وغیرہ روز بروز خشک ہوتے جاتے ہیں، مثلا جی متلانا، قے آنا، بھوک بند ہو جانا، پیشاب اور پخانہ پر دباؤ وغیرہ۔ یہ عرصہ 8 ماہ تک رہتا ہے، پھر اس کی تحریک بدل کر گرم تر ہونے لگتی ہے اور ایسے ہی امراض لاحق ہوتے ہیں، مثلا رکت، کمی خون، قبض، پیشاب کی بندش کی بجائے بار بار پخانہ اور پیشاب کا دباؤ پڑنا، کبھی کبھی پیچش ہو جانا وغیرہ خاص قسم کے امراض ہیں جو حمل کاذب میں نہیں پائے جاتے۔ کاذب حمل کی علامات پیٹ میں رسولی کی علامات سے ملتی جلتی ہیں اور نفخ اور کراکر بڑھ جاتا ہے۔ علاج حاضر خدمت ہے۔ خلنجان 30 گرام، دار فلفل 30 گرام، زنجبیل یعنی سنڈ 20 گرام، صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک 125 ملی گرام سے 1 گرام تک ہمراہ آب تازہ، دن میں 3 سے 4 بار دیں۔ اس سے کاذب حمل کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔